حضور میرا سوال تھا کہ داعش نے جو اپنی نئی خلافت قائم کی ہے تو کیا معاذ اللہ اس کا بھی امکان ہے کہ انہوں نے اس نام نہاد خلافت نے ہماری اس الہی خلافت جو امن کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا رہی ہے اس نام نہاد خلافت کا اس کا کیا یہ مقصد ہے کہ ہماری اس خلافت جو امن کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا رہی ہے اس کو دبانے کے لیے یہ قائم کیا؟ تو دیکھو جی، پہلے انہوں نے طالبان کھڑا کیا، القاعدہ کھڑا کیا، ان کا ایک حد تک اثر رہا، تو میرے نزدیک تو انہوں نے سمجھا کہ خلافت کے نام پہ اگر ہم جو کھڑا کریں گے نا کسی گروپ کو، تو وہ شاید مسلمانوں کو زیادہ اٹریکٹ کرنے والا ہو، اور کر بھی رہا ہے ایک حد تک، اور اس سے ہم زیادہ اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ وہ خود ان میں سے بھی سرفرے ہوتے ہیں نا، وہ خود ان کے خلاف ہو گیا۔ اب وہ جو ابو بکر بغدادی صاحب تھے جو ان کے خلیفہ کہلاتے ہیں، کہیں نظر ہی نہیں آتے، ایک دفعہ پبلک میں آیا، اس کے بعد غائب ہو گیا۔ میرے خیال میں تو ویسے ہی ختم ہو چکا ہوا، مر چکا ہوا، اس کا اب نام استعمال ہو رہا ہے، اور وہ دہشت جو ہے نا داعش یا آئسس کی، وہ اس کے نام پہ سارا کام ہو رہا ہے۔ کبھی وہ لیبیا میں پھیل گئی، کبھی وہ سیریا میں چلی گئی، کبھی جارڈن کے کچھ علاقے میں آ گئی، یا عراق میں اسی علاقے میں کچھ ہو گئی، تو وہ تو ختم ہو چکی ہے۔ کسی دن جس دن یہ پتہ لگ گیا نا، باہر خبر نکل گئی کہ اندر ان کے کوئی جان نہیں، یہ لوگ گروپ ہے اس نام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس دن یہ بھی ختم ہو جائے گی، بیٹھ جائے گی۔ باقی یہ ہے کہ خلافت کیا ہے، خلافت کا تو پھر نام کے ساتھ سامنے آنا چاہیے نا ضرورت سے۔ جو بات کہنی کرو، یہ تو نہیں چھپ کے لوگوں کو لڑاتے رہو، آپ کہیں بیٹھے ہو پتہ نہیں لگ رہا کہاں گئے ہیں بغدادی صاحب ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر مقابلہ تو یہ ہے کہ سامنے آؤ، پھر ٹھیک ہے۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن حقیقت تو بیان کرنی چاہیے نا پھر دنیا کے سامنے۔ صحیح خلافت تو وہ کرے گی۔ تو یہ فائدہ اٹھوا رہے ہیں، نہ چاہتے تھے، مگر الٹی پڑ گئی، ان کے اندازے غلط ہو جاتے ہیں ہمیشہ۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان نام نہاد مسلمانوں کو جس طرح یہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس سے فائدہ اٹھایا نہیں جا سکتا، پھر بعد میں چیختے ہیں۔